السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ماں باپ کے اندر دینداری نہیں آئے گی تو یہ ماں باپ اپنے بچوں کی دینی تربیت تو کرنا دور کی بات، اگر یہ بچے آگے چل کر اگر مرتد بن جائے، غیر مسلم بن جائے، تو بھی ان کے اندر کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی تڑپ نہیں ہوگی، کیونکہ خود ان کا ایمان بنا ہوا نہیں ہے۔ آج ایسا ہو رہا ہے، آج جو مسلم لڑکیوں کو جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کالج کے بچیوں کو مرتد بنانے کی جو اسلام کے دشمنوں کی جانب سے جو کوششیں چل رہی ہیں، تو جہاں لڑکی مرتد بن گئی، ایسا بھی دیکھنے میں آیا، سننے میں آیا۔ ماں باپ کو جا کر جب خبر سنائی گئی تو ماں باپ یہ کہنے لگے کہ آپ لوگ بیچ میں آنے والے کون ہوتے ہیں، ہماری مرضی، ہماری بچی کون سا بھی مذہب اختیار کر لیتی۔ تو اس طرح ماں باپ اگر بے دین ہوں گے، بد دین ہوں گے، بے نمازی ہوں گے، بے غیرت ہوں گے، دین کیا نہیں معلوم، اسلام کیا نہیں معلوم، تو یہ اپنے بچوں کے ایمان کو بچا نہیں سکتے۔ اس لیے معاشرے میں بڑی جد جہد کی ضرورت ہے، بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ گھر گھر میں دینی ماحول کو زندہ کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، مشقت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ صحیح معنی میں جو مسلمان بنتے ہیں یہی مسلمان قابل قدر ہیں، ایسے ہی مسلمانوں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ صحیح معنی میں مسلمان وہ ہیں جن کے اندر اچھے اخلاق ہوں، عمدہ اوصاف ہوں، جو صداقت و دیانت کے پیکر ہوں، جو حق گو و حق پرست ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور ہو، جن کے دل جذب اسلام سے سرشار ہو، جو اپنا تن من دھن اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے بے قرار ہو، ایسے مسلمان ہی صحیح معنی میں مسلمان ہیں، جن کے اندر تقوی ہو، نماز ہو، طہارت ہو، دین کی فکر ہو، نبی کی محبت ہو، اسلام کا علم ہو۔ ایسے مسلمانوں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کی مددیں اترتی ہیں۔ ایسے مسلمانوں کے لیے قرآن میں خوشخبری ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم مسلمان رہے، صحیح معنی میں مسلمان رہے۔ صحیح معنی میں مسلمان رہے تو دنیا کی کوئی حکومت مسلمانوں کا نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی دشمن طاقت مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب تک مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، اس وقت تک اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، مسلمانوں کے اندر دین زندہ ہو، دین بیدار ہو۔ اگر مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلمے کا مطلب نہیں جانتے ہوں، اگر وہ مساجد کو ویران کرنے والے ہوں، اگر وہ دین کی ضروری معلومات سے ناواقف ہو، ان کے اندر اگر بے حیائی ہے، ان کے اندر اگر عیاشی ہے، ان کے اندر اگر بددینی ہے، ان کے اندر اگر شرک و بدعت ہے، ایسے مسلمانوں پر اللہ کی لعنت اترتی ہے، اللہ کا عذاب اترتا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ اس لیے آج ضرورت ہے، اسلام کو اگر بچانا ہے، اگر ایمان کو بچانا ہے، معاشرے میں محنت کی ضرورت ہے۔ اس طرح مسلمانوں کی دینی تربیت کے لیے یہ دینی مدارس اسلام کے کھلے ہیں، انہی مدارس کا طفیل ہے۔ ہندوستان میں آج اسلام زندہ ہے، خاص کر دارالعلوم دیوبند کا طفیل ہے، جو پوری دنیا میں اسلام آج باقی رہنے کا ایک خاص اثر ہے۔ اس لیے دینی مدارس کو ہم اہمیت دینے والے بنیں، دینی مدارس کی ہم مدد کریں، بچوں کے ذریعے سے مدد کریں، بچوں کو دیں، چندہ دیں، تعاون کریں۔ آج لوگوں کی حالت ایسی بگڑ گئی، نفاق پیدا ہو گیا ہے دلوں میں، منافقت پیدا ہو گئی دلوں میں۔ دینی مدرسے کو چندہ دینا ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسا بھیک دے رہے ہیں، کیا فون کر کے بلاتے آ کر پیسے لے جاؤ، یہ سمجھتے ہیں کہ آ کر مانگے تو دیں گے، نہیں مانگے تو نہیں دیں گے۔ مدارس کی قدر یہی ہے، آپ مدرسے کو پہنچ کر تعاون کریں، آپ مدرسے کے ساتھ اچھا گمان کریں۔ دینی مدارس کو سب سے زیادہ بدگمانی کرنے والی یہ اسلام دشمن طاقتیں ہیں، اسلام دشمن تنظیمیں مدرسوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر ایمان ہے، ان مدرسوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اللہ کی عظمت اگر دلوں میں ہے، یہ مدرسے اللہ کی تعلیم کو عام کرتے ہیں۔ اس طرح دینی مدرسوں سے بغض رکھنا یہ اپنے لیے بھی نقصان کی بات ہے، کیونکہ قرآن میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ قوم صالح علیہ السلام کے قوم جب اونٹنی کو ذبح کر دی تو اللہ ان پر عذاب کو نازل کر دیا، ساری قوم کو عذاب میں ہلاک کر دیا، لاکھوں کے لوگ ہلاک ہو گئے ایک اونٹنی کو ذبح کرنے کی وجہ سے۔ جبکہ اونٹنی یہ انسان نہیں، اشرف المخلوقات نہیں، لیکن اس اونٹنی کو ذبح کرنے کی وجہ سے اللہ انسان کو جو پٹک پٹک کر ختم کر دیا صالح علیہ السلام کی قوم کو۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اونٹنی ایک جانور تھی لیکن اللہ کی نشانی تھی، اللہ نے قرآن میں اسے ناقۃ اللہ کہا ہے۔ تو اونٹنی کی نسبت جب اللہ سے ہو گئی تو اس کا مرتبہ اونچا ہو گیا۔ اسی طرح یہ دینی مدارس میں خدمت کرنے والے علماء
علماء یہ اہل اللہ ہوتے ہیں، ان کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، یہ اللہ کے خادم ہے، ان کے ساتھ بغض رکھنا اللہ کے عذاب کو مول لینے کے برابر ہے۔ اس لیے جو علماء سے بغض رکھتے ہیں اہل اللہ کہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو جو علماء سے بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، اس لیے علماء کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ یہ علماء وہ ہیں جو اپنی دنیا مٹا دیتے ہیں قوم کے دین کو بنانے کے لیے، قوم کے ایمان کی حفاظت کے لیے، بچوں کو کچھ قابل بنانے کے لیے۔ اس طرح دین مدارس سے جو علماء نکلتے ہیں، حفاظ نکلتے ہیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ اللہ دنیا میں قرآن کی حفاظت کر رہا ہے علماء حفاظ کے سینوں کے ذریعے سے، حفاظ کے سینوں کے ذریعے سے، ورنہ انگریز کے دور میں اس طرح ہوا تھا کہ قرآن کو جلا دیا جا رہا تھا، کیونکہ قرآن جب تک رہے گا ان کے پاس ایمان بچ کر رہے گا، لہذا وہ قرآن کو جلا رہے تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بچے کو زبانی یاد قرآن رہتا ہے، سینوں کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے بعد وہ یہ کہہ دیے کہ ہم قرآن کو نہیں مٹا سکتے۔ یہ دین مدرسے قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، جب تک مدرسے رہیں گے قرآن کی ایک آیت کو بھی کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اپنے بچوں کو مدرسے میں شریک کرنے میں فخر محسوس کریں۔ آج لوگوں پر انگلش کا جنون طاری ہو گیا، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، حالانکہ یہ نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر سے بڑا مرتبہ عالم کا ہے۔ آج ہم جمع ہیں کسی ڈاکٹر کے انتظار میں نہیں، بلکہ ایک مولانا کے انتظار میں کہ ان کا بیان ہم سنیں گے۔ گجرات سے آ رہے ہیں، ان کا بیان ہم سنیں گے، کیونکہ ان کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، علماء کی یہ عزت ہوتی ہے، یہ احترام ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو عالم بنانے میں فخر محسوس کریں، مفتی بنانے میں فخر محسوس کریں۔ علم نبوت جب ہمارے بچوں کے سینوں میں اترے گا، یہی بچے ہمارا نام بھی روشن کریں گے اور یہی بچے ہم کو جنت میں لے جانے والے بنیں گے۔ تو اس لیے ارادے کر لیں ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے۔ میری گزارش ہے دارالعلوم حضور آباد کو آباد کریں، ہر گھر کا ایک بچہ اس میں شریک رہے، اس میں موجود رہے۔ سب سے پہلے آپ کے گھر کا ہر بچہ حافظ بنے، عالم بنے۔ آپ دنیا میں دیکھیں کہ جو بچے حافظ بنتے ہیں، آپ تجربہ بھی کر دیکھیے، کسی کے 4 اگر بیٹے ایک بچہ حافظ ہے تو سب سے زیادہ خدمت کرنے والا حافظ و قرآن بیٹا ہی ہوتا ہے۔ ماں باپ کی قدر جتنی عالم دین بیٹا جانتا ہے غیر عالم نہیں جانتا۔ اس لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے مالا مال کریں، اللہ قابلیت اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو اسی طرح مدرسوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، اس کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پر لڑکوں کی بھی تعلیم ہے، لڑکیوں کی بھی تعلیم ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اس مدرسے کے محتمم صاحب کو۔ اب کچھ ہی دیر میں قاری صاحب جو تشریف لا رہے ہیں، اس سے پہلے ایک معلوماتی سوال و جواب، دو طالب علم ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں محمد ریحان، شیخ سمیر، محمد غوث، شیخ حسین، یہ آئیں معلوماتی سوال و جواب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Who is the first citizen of India? The President of India. Who is the first citizen of India? The President of India. Name the longest river on the earth. Nile River. Who is the father of our nation? Mahatma Gandhi. Who was the first president of India? Dr. Rajendra Prasad. Where is Supreme Court of India? It is located on New Delhi. Who designed the flag of India? Pingali Venkaiah. How many continents are there in the world? 7 continents. How many MPs in Indian Parliament? Total MP in Parliament 543 seats. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة